السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ یہ ویلاگ میں کئی ہفتے کے بعد بنا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عید تھی اور اس کے بعد کچھ اپنی مصروفیات تھیں۔ تو آج کا موضوع جو ہے وہ ہے کہ آیا چین اور نارتھ کوریا یہ ملٹی پارٹی اسٹیٹس ہیں، یعنی یہ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ گویا کہ جمہوریت ہے یا کافی پارٹیاں ہیں یا کئی پارٹیاں ہیں جو اقتدار میں حصہ لیتی ہیں۔ اب آپ شاید حیران ہوں گے کہ یہ موضوع میں نے کیوں چنا، اس لیے کہ آپ بھی شاید جانتے ہوں کہ چائنا میں اور نارتھ کوریا میں نہ جمہوریت ہے نہ ملٹی پارٹی سسٹم ہے، اور دونوں جگہ پہ کمیونسٹ پارٹی ہے، بلکہ نارتھ کوریا میں تو ایک خاندانی ایک اقتدار ہے۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ویلاگ میں ایک پاکستان کی اور لاہور کی ایک بہت اچھی مشہور یونیورسٹی کے ایک ماہ ناز پروفیسر صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ چائنا میں سیاست میں 9 پارٹیاں حصہ لیتی ہیں اور نارتھ کوریا میں 3 پارٹیاں، یعنی گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ چائنا اور نارتھ کوریا جو ہے وہ ملٹی پارٹی اسٹیٹس ہیں۔ اور آگے بھی انہوں نے کچھ باتیں کی، تو شاید میں اگلے 2-3 ایپیسوڈز میں اس پہ بات کروں گا۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آیا وہاں پہ کئی پارٹیاں ہیں یا نہیں۔ میرے خیال میں یہ دعویٰ کرنا کہ چائنا اور نارتھ کوریا ملٹی پارٹی اسٹیٹس ہیں، یہ نہ صرف کہ مضحکہ خیز ہے، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ مضحکہ خیز ہے کہ اگر کوئی کہے اور دعویٰ کرے کہ سعودی عرب اور ایران وہ ملٹی پارٹی اسٹیٹس ہیں یا جمہوریت ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ذرا ایک چھوٹی سی بات کر لیں، 1 منٹ کی بات ہے کہ ابھی ایک خبر آئی کہ امریکہ کا جو فاکس نیوز ہے، جو کہ سب سے زیادہ دیکھے جانا والا وہاں پہ کیبل نیوز نیٹ ورک ہے، یعنی CNN، ABC، NBC اور CBS سب سے زیادہ لوگ وہاں پہ دیکھتے ہیں جس چینل کو، وہ ہے فاکس نیوز۔ اس نے ابھی ایک سمجھوتا کیا ڈومینین ووٹنگ سسٹمز ایک ادارہ ہے اس کے ساتھ۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ فاکس نیوز سبھی جانتے ہیں کہ بہت بڑا ٹرمپ کا سپورٹر تھا ہے، اور فاکس نیوز نے پچھلے الیکشن جس میں کہ بائیڈن کی جیت ہوئی 2021 کی، تو اس میں فاکس نیوز نے دعویٰ کیا تھا کہ ڈومینین ووٹنگ سسٹمز نے جو الیکٹرانک ووٹنگ جہاں جہاں پہ ہے وہ جو سسٹم بنایا، اس میں کوئی بے ایمانی کی گئی، جس کی وجہ سے کہ جو ووٹ ٹرمپ کو ڈالے گئے تھے وہ بائیڈن کو پڑے۔ اس کے نتیجے میں ٹرمپ ہار گئے۔ تو اس کے بعد ڈومینین ووٹنگ سسٹمز نے ایک وہاں پہ کیس کیا عدالت میں فاکس نیوز کے خلاف۔ کیس کی تیاری مکمل ہو گئی، اور جس دن کیس کی شروعات ہونی تھی عدالت میں، اس دن فاکس کے جو وکلاء تھے انہوں نے ڈومینین ووٹنگ سسٹمز کے وکلاء کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، جس کے تحت کہ فاکس نیوز جرمانے کے طور پہ ڈومینین ووٹنگ سسٹمز کو تقریباً $1.25 بلین 780 ملین ڈالر وہ جرمانہ دے گا تاکہ یہ اپنا کیس واپس لے لیں۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، امریکہ کی تاریخ میں سب سے بڑا جرمانہ ہے جو ادا کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو وکیل تھے ڈومینین ووٹنگ سسٹمز کے، انہوں نے ایک جملہ کہا جو بڑا معنی خیز ہے، وہ یہ کہ the truth matters, lies have consequences۔ مطلب یہ کہ سچ جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے یا حاوی ہوتا ہے یا اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور جھوٹ کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ کاش پاکستان میں ایسا ہوتا۔ یقیناً امریکہ میں کافی حد تک ایسا ہی ہے، اور برطانیہ میں بھی، اسی لیے لوگ جھوٹ بولنے سے گریز کرتے ہیں، اور اگر بولتے ہیں تو اس کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ جس شکل میں بھی ہو۔ پاکستان میں روزمرہ کے بنیاد پہ سیاستدان اور ایسے لوگ اور نجی زندگی میں بھی ہر وقت جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔
بہرحال اب واپس آتے ہیں چائنا اور نارتھ کوریا پہ. ایک بات اور جس پہ میں آگے چل کر بات کروں گا، وہ جو پروفیسر صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ کا ویلاگ تھا جس میں کہ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا کہ کمیونسٹ جو نظام یا جو مارکسزم کا جو نظام ہے، اس میں جو اس کا اہم جو ایک پلر ہے وہ ہے ڈکٹیٹرشپ آف دی پرولیٹیریٹ، یعنی پرولتاریہ کی آمریت. پرولتاریہ جو ہے یوں سمجھیں کہ مزدور جو طبقہ ہے، ورکنگ کلاس کا ایک اور نام ہے. تو سوشلزم، کمیونزم یا مارکسزم میں جو کھلے عام جو اس کی تھیوری ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ جو سیاسی نظام ہوگا وہ ہوگا مزدور طبقے کی آمریت. یہ تو کہنے کے لیے، لیکن اصلیت میں یہ ہر کمیونسٹ کنٹری میں یہ ہو گئی کمیونسٹ پارٹی کی آمریت. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی اور نہ ہے، لیکن پروفیسر صاحب نے کچھ اس کا ذکر بھی نہیں کیا جب انہوں نے گھنٹے بھر تقریباً روس اور چین اور سوشلزم اور کمیونزم کی بات کی. چلیں اس پہ ہم آگے آئیں گے. ابھی ذرا بات کرتا ہوں میں ایک اور ملک کی جہاں پہ صرف 4 سال کے لیے کمیونسٹ نظام تھا، اور وہ ملک ہے کمبوڈیا جو ویتنام سے اس کا بارڈر ہے. اسے کمپوچیا بھی کہتے ہیں. اور وہاں پہ 4 سال 1975 سے لے کے 1979 1975 to 1979 خمیر روژ، وہ وہاں کی جو کمیونسٹ پارٹی کا جو مقبول جو نام تھا، جو عام جس نام سے وہ جانے جاتے تھے. خمیر ایک لفظ ہے جو کمبوڈین لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور روژ جو ہے فرانسیسی میں اس کا مطلب ہے سرخ، یعنی ریڈ خمیر. تو ان کی حکومت تھی 4 سال، جن کا لیڈر تھا پول پوٹ. اور اس 4 سال میں جو تباہی انہوں نے مچائی وہاں پہ کمیونزم کے نام پہ یا ایک کمیونسٹ نظام لانے کے نام پہ، وہ یہ تھی کہ وہاں کی تقریباً 5 حصے کی 1 حصہ یا 1/4 تک آبادی وہاں پہ ہلاک ہو گئی ان کے ظلم و تشدد سے، یا فیمن اور فاقے سے جو کہ ان کی جو پالیسیوں کی وجہ سے وہاں پہ ہوئی. ایک جو تاریخ دان ہے انہوں نے اسٹیمیٹ کیا ہے کہ تقریباً 1.5 سے لے کے 2 ملین آبادی جو وہاں کی 1/5 سے لے کے 1/4 کی آبادی تھی وہ وہاں پہ ہلاک ہو گئی. اور ان سے نجات کمبوڈیا کے لوگوں کو ملی جب ویتنامی فوجوں نے آ کے وہاں پہ حملہ کر کے ان کا تختہ الٹا، اور جس کی وجہ سے پھر چین جو ہے اس نے ویتنام پہ حملہ کیا جو ناکام رہا. اور اس لیے کہ چین جو ہے وہ خمیر روژ کا واحد یا سب سے بڑا سپورٹر تھا، اور ان کے اختلافات وہ پیدا ہو گئے تھے ویتنام کے ساتھ. بہرحال تو یہ رہی جو کمیونسٹ حکومت کمبوڈیا کی. نارتھ کوریا کی جہاں تک بات ہے تو شاید بڑے لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ وہاں پہ ایک خاندان کی حکومت ہے. 1948 میں نارتھ کوریا وجود میں آیا بحیثیت ایک ریاست، جبکہ وہاں پہ تقسیم ہو گیا نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا. نارتھ کوریا میں جو لیڈر تھے ان کا نام تھا کیم il سنگ، اور وہ وہاں پہ حکومت میں رہے اس کی شروع سے 1948 سے لے کے جب ان کی موت واقع ہوئی 1994 میں، یعنی کہ 40 سال سے اوپر انہوں نے حکومت کی. اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کیم جونگ il وہ حکومت میں آئے، اور 2011 میں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے کیم جونگ ان 30 سال کی عمر میں وہ وہاں کے حکمراں بن گئے. اور یہ تینوں حکمراں جو ہیں ان کے ٹائٹلز جو ہیں بہت ہیں، صدر سے لے کے سورج اور عظیم رہنما، پیارے رہنما، فادر لیڈر، اس طرح کے بہت سارے القابات سے وہ بلائے جاتے ہیں.
اور وہاں پہ نہ صرف کہ ایک پارٹی کی حکومت ہے بلکہ ایک خاندان کی وہاں پہ ہے ڈکٹیٹرشپ. اور پروفیسر صاحب نے دعویٰ کیا کہ وہاں پہ ملٹی پارٹی سسٹم ہے، اور انہوں نے کہا کہ 3 پارٹیاں وہاں پہ ہیں، ایسے کہ جیسے کہ وہاں کی سیاسی زندگی میں ان کا کوئی دخل ہے یا کوئی رول ہے. جہاں تک رہی چین کی بات، تو وہ بھی کمیونسٹ کنٹری ہے، اور 1949 سے لے کے ابھی تک وہاں پہ کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے. اور وہاں پہ پہلے ماؤ زیتونگ تھے شروع سے لے کر 1976 میں جب ان کی موت ہوئی. اس کے بعد ایک چھوٹا سا عرصہ آیا جہاں پہ کہ تھوڑی بہت آپ کہہ لیں کہ اور لیڈرز کی بھی شرکت تھی، لیکن اس کے بعد پھر اب پچھلے تقریباً 10 سال سے زیادہ ہو گئے کہ لی جی پنگ وہاں پہ وہ ڈومیننٹ ہیں. اور نہ صرف کہ کمیونسٹ پارٹی کا نام وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی کی وہاں پہ ہیجیمنی یا حکومت ہوگی، بلکہ اب پہلی بار لی جی پنگ کا بھی نام وہاں پہ لکھ دیا گیا ہے کہ وہ چائنا کے ایک عظیم رہنما ہیں، اور 10 سال سے زیادہ ہو گیا کہ وہ وہاں پہ اقتدار میں ہیں. بہرحال چین میں جو کچھ ہوا اس پہ آگے چل کر بات کریں گے، لیکن ماؤ کے دور میں جو کچھ ہوا اس کی مذمت کمیونسٹ پارٹی میں خود ہو چکی ہے. ان کے انتقال کے بعد جب دینگ شیاؤپنگ وہاں کے لیڈر تھے، اور اس کے بعد بھی یہ تسلیم کیا گیا کہ ماؤ کے زمانے میں کافی وہاں پہ زیادتیاں ہوئیں اور بہت لوگ وہاں پہ مارے گئے. اور ایک ہسٹورین یہ جرنلسٹ جو چائنیز ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چائنا میں جو قحط تھا 1958 سے 1962، جس کے لیے کہ کمیونسٹ پارٹی نے خود ماؤ کو اپنا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اس میں ان کا اندازہ ہے کہ تقریباً 36 ملین یعنی کہ 3.5 کروڑ چائنیز ہلاک ہوئے، یا تو براہ راست ظلم و تشدد سے، یا پھر جو وہاں پہ جو فیمن یا فاقہ ہوا ان کی پالیسیوں کی وجہ سے کمیونسٹ پارٹی کی، اور خاص کر ماؤ کی، جس کا کہ نام تھا گریٹ لیپ فارورڈ. اور گریٹ لیپ فارورڈ کی وجہ سے وہاں پہ جو اس کے اثرات ہوئے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، اس میں ہلاکتیں ہوئیں کروڑوں کی، 3.5 کروڑ کا جو فگر دیا ہے وہ جرنلسٹ نے، جو چائنیز جرنلسٹ ہے. تو بہرحال یہ تو رہی چائنا کی بات. اور سوویت یونین جو پہلا کمیونسٹ اسٹیٹ تھا، وہاں پہ جو کچھ ہوا اس کی بات کافی تفصیلاً کرنی پڑے گی. لیکن نہ صرف یہ کہ وہاں پہ بھی ملینز ہلاک ہوئے کمیونسٹ پارٹی اور اسٹالن کی جو آمریت تھی اس کی وجہ سے، اور ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، بلکہ وہ کمیونسٹ جو انقلاب میں جنہوں نے حصہ لیا تھا لینن کے ساتھ، وہ اسٹالن کے ہاتھوں تقریباً سارے ہلاک ہوئے، جسے کہتے ہیں دا گریٹ پرج یا دا گریٹ ٹیرر یا دا ریڈ ٹیرر جو ہوا. اور اس پہ کافی کچھ کہنے کو ہے، لیکن آگے بات کریں گے. لیکن مختصراً یہ کہ یہ دعویٰ کرنا کہ چائنا یا نارتھ کوریا ملٹی پارٹی اسٹیٹس ہیں، یہ بہت ہی مضحکہ خیز ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہر کمیونسٹ کنٹری میں کمیونسٹ پارٹی کی آمریت ہے، اور جس کے نتیجے میں غلط پالیسیاں ان پہ عمل کیا گیا، اور ملینز یا کروڑوں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں، یا تو براہ راست ان پالیسیوں کی وجہ سے، یا پھر ان کے نتیجے میں جو وہاں پہ محرومی یا جو فیمن یا قحط آیا. چلیں آگے ان پہ بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ.